تو یہاں تو کوئی قانون ہی نہیں ہے. تو یہ اب ایک غلامی کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں مکمل طور پہ کہ ہم اب ان کے غلام بن جائیں. جو منہ کھولے اصل میں یہ ایک آزادی کے خلاف اب یہ قانون بنا رہے ہیں کہ آپ قانونی طور پہ ہمیں غلام بنا لیں کہ ہماری کوئی آواز نہ ہو, ہم کہیں نہ جا سکیں. تو میں اس پہ آخر میں صرف اپنی قوم کو یہ آج کہنا چاہتا تھا. دیکھیں محرم کا مہینہ ہے. محرم میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں محرم میں ایک ہی سبق ملتا ہے کہ رائے حق کے لیے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے اگر ظالم کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے آپ کی جان بھی چلی جائے تو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو قربانی دینی چاہیے اپنی آزادی کے لیے, آزادی رائے کے لیے, آپ کو اپنے حقوق کے لیے, انصاف کے لیے. کیونکہ جب تک ایک قوم آزاد نہیں ہوتی دنیا کی تاریخ میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا. وہ میں بار بار آپ کو مولانا رومی کا وہ جو ان کی ایک کہات ہے کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے تو کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو. غلام زمین پہ رینگتے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. 25 کروڑ کی آبادی ہے. آج مجھے بتائیں ہماری کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ وہ جا کے بلاول بھٹو کتنی دفعہ امریکہ گیا ہے, پتہ نہیں کتنے ہمارے ڈالر خرچ کیے اس نے وہاں. اور جب نریندر موڈی وہاں گیا تو اس کو ایسا انہوں نے جس طرح کا استقبال دیا. اور اس کے بعد بائیلیٹرل ٹاک تھی ان دونوں کے بیچ میں, امریکہ اور انڈیا. پاکستان کو انہوں نے دہشت گرد بنا دیا کہ جی دھمکی دی کہ دہشت گردی بند کرو. یہ حیثیت رہ گئی ہے. ہندوستان جاتا ہے بلاول بھٹو جو ان کا فورن منسٹر اس کو ذلیل کرتا ہے. میں نے کبھی کسی کانفرنس میں ایک ہوسٹ ملک جو ہوسٹ کر رہا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا اس طرح کی ذلت. تو کیا حیثیت رہ گئی ہے کہ یہ ہماری حیثیت ہے, کیونکہ غلاموں کی کیا حیثیت ہے. تو میں آج آپ سب کو یہ آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے رائے حق کے لیے ایک ظالم کے سامنے اپنی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہو گئے, لیکن ظلم کے سامنے جھکنے سے انہوں نے منع کیا. انہوں نے کہا میں اس سے بہتر ہے, اور میں کہتا ہوں کہ غلامی سے بہتر ہے موت. اور صدیوں تک ہر وقت جب مسلمان ظلم کے سامنے کھڑا ہوتا تھا تو ان کو یاد آتا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا, سر کٹوا لیا.